حدیث اور قرآن۔ کرتے کہ یہ بات درست نہیں ہے، ان کا فرمان نہیں کچھ بات کرنا، یہ منکرین حدیث جو ہے نا، یہ انہیں میں کیسے جنم دیا؟ منکرین حدیث کوئی آگے سے پیدا نہیں نہ ہوئے، یہ تو معتزلہ جو ہے ان سے شروع ہوئی ہے بات تو، لیکن اس دور میں آ کے مغرب والوں نے اس پہ اعتراض کر دیا نا، جب تو یہ ہمارے یہاں جو نئے ہیں ترقی پسند مسلمان جنہیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے پھر اس کو اٹھا لیا کہ جو چیز کس پہ اعتراض کیا انہوں نے کہ یہ تھی، کیوں کیا انہوں نے، یہ تو اچھی بات نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تو حدیث ہی نہیں ہے، یہ حضور نے کیا ہی نہیں ہے۔ پہلے تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم دفاع کر رہے ہیں، لیکن پھر پرویز جیسے لوگ آ گئے جنہوں نے اس کے رسالے پہ ہمیشہ شائع ہوا کہ ایک حدیث کے نام سے عبارت شائع ہوا کرتی تھی جو بالکل جعلی عبارت تھی، جس میں جو کہتے تھے کہ میرے پاس جب تمہارے پاس کوئی قول آئے اور وہ منسوب ہو اور اگر وہ قرآن مجید کے مطابق ہو اس کو قرآن مجید پر پیش کرو، اگر وہ قرآن مجید کے مطابق ہو تو اس سے قبول کرو اور اگر اس کے خلاف ہو تو اس کو رد کر دو۔ اس طرح کی چیز یہ گھر کی حدیث یہ لگا دی تاکہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ قرآن مجید پر، ہم جو فیصلہ کریں اس کا جو مفہوم ہے وہ اس کا مفہوم ہے، وہ مفہوم نہیں ہے جو اس کا لغت کے لحاظ سے ہے یا تاریخ کے لحاظ سے جو مفہوم بنتا ہے۔ اس میں اصل میں تو معتزلہ نے پہلے یہ ایک شروع کیا اس سلسلے کو، تو یہ اس دور میں اتنی بات نہیں تھی، یہ تو سارے حافظ شاہ اور یہ ساری چیزیں دوسری زمانے میں یہ مجموعے جو ہیں دوسری اور تیسری صدی میں جمع ہوئے، ان کی ساری کوششوں کے باوجود کتنی بڑی جس کی کتابیں مرتب ہوئی، لاکھوں آدمی جو ہیں وہ حدیث سے انہوں نے بیان کی اور سینکڑوں میل کا سفر کیا حدیث کی حاصل کرنے کے لیے، ایک ایک حدیث کے لیے لوگ کو کئی ہفتے تک کئی دوسری جگہ جاتے تھے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اتنی متبرک تھی۔ لیکن جب یہ اس طرح کی جیسے کہ مولانا نے اس میں کہا ہے، جب شروع لوگوں نے کرنی شروع کی تو پھر لوگوں نے جو اہل علم تھے اور صحیح حدیث جو ہے اس کی کر رہے تھے حفاظت، انہوں نے پھر ان کا بھی پول کھولنا شروع کر دیا، چنانچہ ایسے لوگ پکڑے جنہوں نے تسلیم کیا کہ ہم یہ بات ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ فضائل جو ہے ان کو بتائیں تاکہ لوگ نماز کی طرف، روزے کی طرف، عبادات کی طرف آئیں۔ بعض لوگ تو ایسے کرنے والے تھے، تو بعض لوگ اس طرح کے کرنے والے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا وہ امام احمد بن حنبل کے نام سے ایک حدیث سنا رہا تھا، تو وہ حدیث سے بیان جب کرنے لگا تو آپ نے کہا کہ امام احمد بن حنبل تو میں ہوں، میں نے تو یہ حدیث کی نہیں ہے بیان۔ تو وہ کہنے کہ دیکھو یہ کیسے بیوقوف آدمی ہے، یہ کہتا ہے کہ احمد بن حنبل میں ہی ہوں، میں نے تو 40 احمد بن حنبل سے یہ روایت کی ہے، یہ کون سا ہے بیوقوف آدمی دیکھو۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ آتی رہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا پوری طرح سے دباؤ آپ دیکھیں کہ لاکھوں آدمی، ہزاروں آدمی جو ہیں ان کی سوانح اور یہاں ہمارے پاس موجود ہیں، لوگوں نے جا کے معلوم کیا کہ یہ آدمی معتبر ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے، یہ دیندار ہے یا نہیں ہے، یہ معاملات میں کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، بدعقیدہ تو نہیں ہے، ان ساری چیزوں سے تحقیق کر کے وہ سب ہمارے پاس لکھا ہوا آج بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کون آدمی کیسا تھا، وہ سچا تھا، جھوٹا تھا، جسے اس کا حافظہ صحیح تھا یہ نہیں تھا، اس طرح کی چیز تک بھی ہمارے پاس موجود ہے سارا ریکارڈ۔ تو یہ جو گھڑی گئی اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہی سادہ لوگ تھے نا جو کہتے تھے کہ ہم گھڑ رہے ہیں اس لیے کہ لوگ دین کی طرف راغب ہوں، لیکن ان کی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جب اصل حدیثیں موجود تھیں راغبت کے لیے تو انہیں اس کی کیا ضرورت تھی؟ دین کو گھڑی ہوئی چیز جو ہے خدا کی کتاب موجود تھی، حضور کا اسوہ حسنہ موجود تھا، تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ بس وہ اپنی یہی تھی۔ دوسرے یہ لوگ تھے جنہوں نے گھس کے اندر تو وہ چیز جو دین کے شامل نہیں تھی انہوں نے اس کو شامل کرنا چاہا، بعد میں اس کو انکار۔ ہمارے زمانے میں تو مغرب والوں نے جب حملے کیے حضور کی سیرت پر تو انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، اس پہ لکھ دیا۔ ہر طلوع اسلام کے ہر پہلے صفحے پر ہر شمارے میں شائع ہوتا تھا کہ جو قرآن پر میری حدیث پیش کرو، اگر کوئی ہے تو اس کو اگر قرآن کے مطابق ہے تو اس کو قبول کرو۔
اب یہ قرآن کے مطابق ہے، یہ نہیں قرآن کا کیا مفہوم ہے، اس پہ کب اتفاق ہوا ہے؟ قرآن کے ایک لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس میں کون سے معنی جو ہیں وہ صحیح ہیں اور کون سے معنی اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی پتہ چلے گا نا کہ آپ نے اس سلسلہ میں کیا ارشاد فرمایا، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں کس طرح سے ہوا۔ تو پیش کیا، اب حج کے بارے میں کیا پیش کریں آپ؟ کون سی حدیث پیش کریں گے؟ قرآن پر، قرآن میں کیا خلاف ہے؟ یہ بالکل مختلف ہے، کوئی زکوٰۃ کا ہے، کوئی اس میں نصابی موجود نہیں ہے، نماز ہے اس میں نماز کی رکعتیں معلوم نہیں ہیں، تو قرآن میں کیا پیش کریں ہم اس پہ کیجیے۔ اس لیے یہ دراصل ایک فتنہ تھا اسلام سے، پہلے تو یہ تھا دفاع کے لیے کرتے تھے، اس کے بعد پھر یہ فتنہ بڑھا ان کو، جو آج کے بے دین لوگ ہیں انہوں نے اپنے اس کو سارا بنا لیا کہ ایک سیدھا سادہ سا قرآن میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے بیٹھ کے باتیں کر دو، اور کوئی نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے، بس جو چاہے مرضی جس کو چاہے دین قرار دے دو، جو مفہوم نکالو قرآن کا پھر، اور جب حادی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی، اس پہ سامنے نہیں کرنا ہے تو پھر جو چاہو کرو، کرتے رہو۔ اس لیے دین آسان بنا دیا ہے اپنی طرف سے، لیکن یہ بے دینی کی طرف سے اور دین کی انکار کا ہے، یہ بالکل یہ حدیث کا انکار نہیں ہے، یہ دین کا انکار ہے دراصل۔ ہیں تیسرا طبقہ بھی سامنے آتا ہے کہ جو نماز و حدیث کا انکار کرتا ہے، صحیح حدیثوں کی جگہ عوام کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے عظیم اور ایک حلیم صدیقی ہے جامعہ بنوریا کا، اس میں جا کے عجیب کتاب لکھی، اس میں اس نے صحیح حدیثوں کو بھی غلط کرنے کی کوشش کی ہے عظامی کے تحت۔ یہ ایک نیا سلسلہ میں سامنے پاکستان میں ہے، اس کے بارے میں ذرا آپ بتا دیں۔ بس وقت ہی ختم ہو رہا، صدیقی بنوریا والا ہے اس کی، وقت ہی ختم ہو رہا۔ جو چغتائی صاحب نے بات شروع کی تھی کہ یہ منکرین حدیث جو ہیں یہ کیوں اٹھ کھڑے ہوئے، تو جیسے حکیم صاحب نے بیان فرمایا نا، معتزلہ وغیرہ اگر کوئی روایتوں کا انکار کرتے ہیں تو سرے سے وہ حدیث رسول کا انکار نہیں کرتے۔ ایسا گروہ نہیں پیدا ہوا 1400 سال میں جو سنت کو نہ کوئی دینی حیثیت نہ دیتا، سب مانتے تھے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے ارشادات جو ہیں نا وہ دین ہے، ان دونوں سے تمسک کیا جائے گا۔ باقی حدیث کی چھان بین تو ساری امت مانتی تھی کہ جب لوگ جعلی گھڑنے والے بھی آ گئے تو پرکھ کر ہی لینا نا، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ مگر یہ جو منکرین حدیث ہمارے دور میں پیدا ہوئے نا، جنہوں نے یہ کہہ دیا قرآن کافی ہے، یہ حدیثیں وغیرہ جو ان کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ان کا دین میں کوئی مقام نہیں، حضور نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا وہ کوئی امت کے لیے واجب العمل نہیں، یہ فتنہ اس دور کا ہے۔ اور یہ انہوں نے اثر مغربی تہذیب سے متاثر اور مروب ہو کر نکالا کہ جب چاہا کہ بے پردگی ہو، سود ہو، موسیقی ہو، عیاشیاں ہو، تو حدیث رسول اس کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑا ہوگی۔ ان لوگوں نے پھر جان چھڑانے کے لیے نہیں، بس قرآن کافی ہے، یہ ایک بات گھڑی تاکہ ہمارے سارے یہ غلط کام جو ہے نا ان کے لیے راستہ نکلا ہے۔ تو جیسے کہ ان کا فرمایا نماز نہیں پڑھتے، بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھا کر پرویز صاحب وغیرہ بیٹھتے ہیں، اور جو کتاب الدین و یسر لکھ لی جعفر شاہ پلواروی نے اور ایک اجتہادی مسائل، تو آپ دیکھیں پرویز اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، بالکل شاہ صاحب نے تو سارا دین تباہ کر دیا، اور نام یہی ہے کہ میں دین کی خدمت، اجتہادی مسائل اور الدین و یسر کہ دین آسان ہی ہے۔ تو ایسی کتابیں صرف اس لیے کہ من مانے کام کریں، عیاشیاں کریں اور کوئی شے ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اس کے لیے حدیث سے جان چھڑانا انہوں نے مناسب سمجھا۔ حالانکہ بات جو مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے کہی ساری آج کی بحث بھی اسی کے گرد گھومتی ہے کہ اگر صرف کتاب سے کام چلتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے لکھی لکھائی کتابیں زمین پر پھیلا دیتا، آسمان سے گرتی لوگ پکڑ لیتے کہ یہ اللہ کی کتاب، مان بھی جاتے کہ واقعی اللہ کی۔ رسول کیوں چنا اور وہ بھی بشر، یہ پچھلے مضمون میں ہم نے پڑھا تھا۔ وہ یہ نقطہ ذہن میں رہے تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے قرآن کے ساتھ رسول کا جو تعلق ہے قیامت تک اس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے۔ کتاب سے کام چلتا ہوتا تو رسول نہ چنا جاتا کہ اس کے ہاتھ سے دینی ہے۔ لوگ کہتے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے گرا دے، اللہ تعالیٰ نے کہا گرا تو دے، اس سے کتاب تو مل جائے گی، اس کتاب کی تشریح کون کرے گا؟ عربی زبان میں ہوگی، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، پھر اس پر عمل کر کے کون دکھائے گا؟ لوگ کہیں گے باتیں اچھی ہیں، یہ ہو نہیں سکتی۔ اس لیے ایک بشر رسول چنا جو اس کا مفہوم بھی بیان کرے اور نمونہ بھی پیش کرے۔ تو
تو جس طرح اس وقت کام صرف کتاب سے نہیں چلتا تھا، ساتھ رسول کا نمونہ ضروری تھا۔ جب حضور قیامت تک کے لوگوں کے لیے رسول ہیں، ہادی ہیں، تو پھر وہ نمونہ بھی رہنا چاہیے۔ باقی پرکھانے کی بات تو کون منکر اس کا کہ لوگوں نے سونے کے ڈھیر میں اگر کچھ ملاوٹ تھوڑی بہت کر دی ہے، موتیوں کا ڈھیر ہے، کچھ کنکر بھی ہے تو چھانٹ لو، اور چھانٹے گئے اور مارے پورا اس پر کی۔ مگر یہ جو ہے نا کہ صرف قرآن کافی ہے، یہ ہوتا تو پھر کفار کی بات اللہ مان لیتا کہ فرشتے قرآن تقسیم کر جائیں، رسول کو ضرور چننا تھا۔ یہ نقطہ ذہن میں رہے تو بہت انشاءاللہ مسئلے حل ہو جاتے۔ یعنی گلٹ کی جگہ سونے کو ہاں، یہ ہے ان کا اصول۔ ساری عمر انہوں نے حدیث دشمنی میں گزاری، مقام حدیث و سارے مقالے جمع ہو گئے ان کے ایک ہی کتاب میں، سارا انہوں نے پرویزیوں نے مقام حدیث 30-40 روایتیں نا زیادہ سے زیادہ اپنی بے علمی کی وجہ سے، ورنہ ان میں سے زیادہ ٹھیک ہی ٹھیک ہیں۔ اگر 2-4 نہیں سیٹ ہوتی تو ان 2-4 کی خاطر جو لاکھوں ہیں قیمتی موتی وہ ہم دریا برد کر دیں، کوئی عقل کی بات ہے؟ حکیم صاحب کو بٹھائیں نا صاحب۔ اصل میں آج کو یہ سب ان کے استاد تھے نا جی، اور جو کچھ لکھا ہے یہ ان کی کتاب سے ہی لکھا ہے۔ وہ تو پھر بھی چلو بیچارہ سنت متواترہ کو مانتا تھا، یہ اس سے بھی آگے نکل یہ تو ظاہر آدمی تھا وہ تو صاحب علم آدمی۔ وہ جہراج پوری صاحب جو تھے وہ کم از کم قرآن کے ساتھ سنت متواترہ کو تو مانتے تھے کہ پوری امت میں جو نماز آ رہی ہے ساری اس کو نہیں چھیڑنا۔ یہ تو سب کو پر انہوں نے ترقی کر دی۔ اللہ اکبر۔